الرحمن الرحیم۔ نمبر 74 اور ہنڈی ٹوٹ گئی۔ داؤد بن ابی ہند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے، یعنی ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو ایک زبردست نور چمکا۔ پیدا ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھوں سے زمین کو تھام کر بیٹھ گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف کر دیں۔ پھر گھر والوں نے آپ پر ایک بڑی ہنڈی رکھ دی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ طریقہ تھا، دستور تھا کہ نو مولود، نئے پیدا ہوئے بچے کو کسی بڑے برتن سے ڈھانک دیتے تھے اور صبح تک اسے برتن نہ ہٹاتے اور نہ رات بھر اسے دیکھتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، مگر جس نبی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ جاہلیت کی غلط رسموں کو توڑ ڈالے، اس پر ہنڈی کیوں نہ ٹوٹتی۔ نمبر 75 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ابو طالب سے سنا، وہ بتاتے تھے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا، پیدا کیا، تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آئے، آپ کو اٹھایا، ماتھے پر یعنی پیشانی پر بوسہ دیا اور ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں، تمام اہل مکہ کی 3 دن تک دعوت کی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے، جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ یعنی آپ کے جد امجد رضی اللہ عنہ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں 3 دن تک مکہ میں دعوت کی اور ہر راستے پر اونٹ بھی ذبح کر کے رکھ دیے اور سب کو عام اجازت دیتی کہ جو چاہے اس گوشت کو لے جائے اور کھائے۔ کسریٰ کے محل کے مینارے گر گئے اور آتش کدہ ایران سرد ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر کسریٰ کے محل کے کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے اور فارس میں ایک آتش کدہ تھا، ایک آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، کبھی وہ آگ نہیں بجھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ نمبر 76 ہانی مخزومی، مخزوم قبیلے کا نام ہے، جس کی عمر 150 سال تھی، یعنی 150۔ ان کے بیٹے مخزوم بن ہانی نے روایت کیا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ارتج ایوان کسریٰ وسقطت منہ 14 شرافۃ، کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور اس کے 14 برج مینارے گر گئے۔ وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، آتش کدہ ایران سرد ہو گیا، یعنی ایران میں جو آگ بھڑکائی گئی تھی 1000 سال سے، وہ آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل دہک رہی تھی، بھڑک رہی تھی۔ دریائے ساوا، ایک مقام کا نام ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، یعنی اس کا پانی پورا خشک ہو گیا، اور مجوسی عالم موبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہیں علاقہ فارس ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسریٰ شاہ ایران، ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ صبح ہونے پر کسریٰ شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارے میں اپنے وزراء و مشیرین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبزان کو بلا لیا اور کہا، موبزان، آج رات میرے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے ہیں اور 1000 سال سے مسلسل دہکنے والی، بھڑکنے والی آگ آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے، کیا بات ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے؟ موبزان نے کہا، اے بادشاہ، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ، ایک دریا کا نام ہے، دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے فارس میں پھیلا دیے، ہمارے ملک میں۔ شاہ نے کہا، اب بتلاؤ موبزان، کیا کیا جائے؟ وہ علم میں ان سب کا امام تھا، موبزان کو کافی علم تھا، سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ کہنے لگا، عرب میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا۔ کسریٰ نے اسی وقت یہ نامہ یعنی یہ خط لکھوایا، شاہ نے کسریٰ کی طرف سے نعمان منذر کی طرف، حکم یہ ہے کہ میری طرف ایک عربی شخص بھیجا جائے جو میرے سوالات کے جواب دے سکے۔
غالباً یہ نعمان یمن کا فرما روا تھا، مگر اس کی ریاست عظیم سلطنت فارس کی باج گزار تھی۔ یعنی نعمان یمن کا حاکم تھا، فرما روا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی عظیم ریاست بھی فارس کے ماتحت تھی اور اسی کا ایک صوبہ تھی، یعنی فارس کے زیر اثر تھا۔ یہ نعمان بن منذر کی طرف یہ حکم بھیجا کہ میرے پاس ایک عرب کے ایک شخص کو بھیجا جائے جو میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے فوراً عبد المسیح بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا، اے عبد المسیح، کیا تمہارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے؟ اس نے کہا، اگر مجھے علم ہو تو جواب دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا راستہ بتلاؤں گا جو جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، اس کا علم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے جسے سطیح کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ بتلائے فوراً واپس آ کر مجھے اس سے آگاہ کرو۔ عبد المسیح روانہ ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ موت کی سانس لے رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، مگر سطیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح کہنے لگا، اصم ام یسمع غلریف الیمن ام فاز ام به صاف العنن یا فصل الخطۃ اعیت منفتن و امہ من آل ذئب ابن حجن تحملہ وجناء تہوی من وجن حتی اتا عادوی الحجاجی والقطن اصیق محمد نابی سراد الاذن۔ یعنی اشعار کی شکل میں کہا، یمن کا سردار بہرا ہے یا سن رہا ہے، یا اس پر موت کا فرشتہ غالب آ گیا ہے۔ اے مشکل حل کرنے والے، وہ مشکل جس نے ایک فتنہ زدہ انسان کو تھکا دیا۔ مراد خود متکلم ہے، یہ بات کرنے والا، ایک جو خواب سنا ہے بادشاہ کا، اس سے وہ خود بھی پریشان ہے، جس کی ماں آل ذئب بن حجن سے ہے اور اسے ایک طاقتور اونٹنی اٹھا لائی ہے، اور وہ ایسے شخص یعنی سطیح کے پاس آیا ہے جو کھوپڑی اور نچلے دھڑ سے عاری ہے۔ اب تو مضبوط دانت کانوں کی بلند جگہ پر مار دے، یعنی مجھے میری بات کا جواب دے دے۔ مراد یعنی مجھے میری بات کا جواب دے دے۔ یہاں یہ شخص آ کر سطیح سے پوچھا تو سطیح نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے اشعار کی شکل میں کہا کہ یہ سردار بہرا ہو گیا ہے یا سن رہا ہے یا پھر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں بیان کر کے آخر میں کہتا ہے کہ آپ برائے مہربانی میری بات کا جواب دیں کہ یہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس کی کیا تعبیر ہے۔ سطیح نے یہ سن کر سر اٹھایا اور کہنے لگا، سطیح کے پاس عبد المسیح آیا ہے جبکہ وہ مرنے والا ہے، یعنی اب سطیح کا وقت آخر آ پہنچا۔ تجھے شاہ ساسان نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا ایوان، اس کا دربار لرز اٹھا، آتش کدہ سرد ہو گیا، اور موبدان نے خواب میں دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور پار کروا کر بلاد فارس میں انہیں پھیلا دیے۔ یہ پوچھنے کے لیے آئے نا، اے عبد المسیح، جب تک تلاوت قرآن ہونے لگے دریائے ساوا خشک ہو جائے، صاحب عصا صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں اور وادی سماوا بہہ پڑے، تو پھر سطیح کے لیے شام جائے قرار نہ رہے گا۔ ان ساسانیوں یعنی شاہ فارس کے بادشاہان سے اتنے ہی مرد اور عورتیں تخت حکومت سنبھالیں گی جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں۔ 14 کنگورے ٹوٹ کر گرے ہیں نا، اتنے ہی اس کے حکومت سنبھالیں گے، 14 بادشاہ ہوں گے، مرد اور عورتیں دونوں مل کر، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی 14 بادشاہ حکومت کریں گے، اس کے بعد فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی، مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، ایران کو بھی فتح کریں گے، فارس کو بھی، بہرحال پورے ممالک کو مسلمان فتح کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سطیح مر گیا اور عبد المسیح نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چند اشعار کہے اور واپس آ کر کسریٰ شاہ ایران کو بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ کسریٰ نے کہا، ہم میں سے 14 بادشاہوں کے گزرنے تک کچھ ہو چکا ہوگا، اس لیے کوئی فکر والی بات نہیں۔ کہتے ہیں پھر صرف 4 برس میں ان کے 10 بادشاہ گزر گئے اور باقی یوں ہی جل ختم ہو گئے۔ یعنی 14 بادشاہ گزرنے کے لیے، جیسا یہ شاہ ایران کسریٰ کا بادشاہ یہ سمجھا تھا کہ 14 پشتیں گزرنے کے لیے کم سے کم
ایک 25-50 سال کا بھی عرصہ مان کر چلے تو ایک 500-600 سال تک تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 4 سال میں 10 بادشاہ ختم ہو گئے، ایران کے بادشاہ بنے اور مر گئے، اور باقی 4 بادشاہ بھی جلد ہی ختم ہو گئے۔ چنانچہ سن 30 ہجری میں دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں شاہان فارس میں سے آخری تاجدار، فارس کا آخری بادشاہ یزدجر لشکر اسلام کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں ایران پر ہمیشہ کے لیے اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور فتح کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نمبر 77 حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فتح یہ ایک کاہن ہے، اس سے پہلے بھی جیسا ان کا ذکر آیا تھا، ایک کاہن ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کسریٰ پر آپ کے متعلق اللہ نے کون سی دلیل ظاہر فرمائی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے گھر کے دیوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا، جس سے سارا گھر نور سے بھر گیا۔ کسریٰ یہ دیکھ کر ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا، خوف نہ کرو کسریٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے، تم ان کی پیروی کرو، دنیا اور آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ کہنے لگا، دیکھوں گا، یعنی غور کروں گا۔ 10ویں فصل، آپ کے سن ولادت میں ظاہر ہونے والا واقعہ اصحاب فیل۔ حضور پاک علیہ السلام کی جس سال پیدائش ہوئی اس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، جس نے جو یمن کا بادشاہ تھا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے وہ لشکر لے کر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے پرندے بھیج کر اس لشکر کا خاتمہ فرمایا اور ابرہہ کو ہلاک کیا۔ نمبر 78 عبد الملک بن مروان کہتا ہے، میں نے قباس بن اشیم میں لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، میری تو صرف آپ سے عمر زیادہ ہے۔ یعنی ایسا جواب دیے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ مقام و مرتبہ تو آپ ہی کا بڑا ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا، میری عمر زیادہ ہے۔ آپ نے واقعہ اصحاب فیل سے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، اور میری والدہ میرے ساتھ ان مرنے والے ہاتھیوں کے گوبر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اس وقت پورا شعور تھا۔ واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے پیش آیا تھا، اور یہ شان نبوت کے ظہور کی ابتدا تھی۔ یاد رہے وہ خوارق عادت اور مظاہر قدرت جو اعلان نبوت سے پہلے کسی نبی کے لیے ظاہر ہوں، انہیں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات ہے کہ کسی نبی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے۔ غیر معمولی جو حیرت انگیز واقعات پیش آتے ہیں، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے شریعت میں، اور انہی کو اعلان نبوت کے بعد معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ ارہاس کا معنی ہے بنیاد رکھنا، یعنی ایسے واقعات و خوارق، حیرت انگیز واقعات یا خرق عادت، خلاف عادت لوگوں کے لیے دلوں پر خلاف واقعہ ارہاس کے معنی ہے بنیاد رکھنا، یعنی ایسے واقعات و خوارق لوگوں کے دلوں پر نبی کی عظمت قائم کر دیتے ہیں اور دعوی نبوت کی بنیاد مستحکم مضبوط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور چمکنا اور ابرہہ کے ہاتھی کا آپ کو سجدہ کر دینا، جیسا کہ کتب سیرت میں مذکور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر مختلف مظاہر قدرت کا ظہور میں آنا، جیسا کہ وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ یعنی ایک نور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے نکلا، جس سے پورا جہاں روشن ہو گیا اور انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے، اور ستارے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اس قدر قریب آ گئے، آسمان کے ستارے اس قدر قریب ہو گئے کہ صحابیہ بیان کرتی ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ستارے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اب نیچے گر جائیں گے، اس قدر قریب آ گئے تھے۔ پھر سفر شام میں بادل کا آپ پر سایہ فگن ہونا۔ بحیرہ راہب حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ 12 سال کی عمر شریف میں ملک شام کا سفر کیے تھے۔ اس موقع پر بحیرہ راہب ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالے، عرب وہ سب رکے قافلے والے، تو بحیرہ راہب نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ سب لوگ سائے کی جگہ تلاش کر کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کو کوئی سایہ دار جگہ نہیں ملی،
تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت ایک بادل آپ کے اوپر آ کر سایہ کیا تھا. تو آپ کے اوپر ملک شام کے سفر میں بادل کا سایہ فگن ہونا، یہ سب امور ارہاسات ہیں. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھتی ہے، اور جو آگے چل کر جو اعلان کرنا ہے ان کو نبوت کا اور دین کا کام کرنا ہے، اس میں مدد ملتی ہے. حقیقتاً یہ سب امور آپ کے معجزات ہی میں شامل ہیں. 79 قیس بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل والے سن میں پیدا ہوئے. جس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ وہی حاشیہ ہے کہ وہ فیل کا، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے سورہ فیل میں، جس کو اللہ نے بیان کیا، اس کے 40 دن بعد غالباً یہ محرم میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. واقعہ اصحاب فیل کی پوری تفصیل. نمبر 80 عثمان بن مغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں ابرہہ اشرم حبشی شاہ یمن تھا، اس کا بھانجا اکسوم بن سبا حمیری حج کے لیے نکلا. واپسی پر وہ نجران میں ایک گرجا میں اترا، ایک کنیسہ میں اترا. رات کو اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے اس گرجے پر دھاوا بول دیا. وہاں کے تمام زیورات اور اکشوم کا مال و متاع بھی لوٹ کر لے گئے. وہ بڑے غضب میں اپنے نانا ابرہہ کے پاس پہنچا اور اہل مکہ کی زیادتی کا رونا رویا. ابرہہ نے اسی وقت کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی ڈھانے کی قسم اٹھا لی، اور اپنے جرنیل شمر بن مسفود کو بنی خولان اور کچھ اشعری لوگوں پر مشتمل 20,000 کا لشکر جرار، زبردست لشکر دے کر بھیجا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے ابرہہ شاہ یمن خود نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے ایک جرنیل کو فوج دے کر بھیجا تھا. مگر تحقیق یہی ہے کہ شاہ یمن ابرہہ، جسے اشرم کہتے تھے، اشرم نام تھا، خود لشکر لے کر آیا تھا. سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق مشہور مورخ کی روایت کے الفاظ بھی یہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی ابرہہ خود کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا. مسمار ڈھانا مطلب توڑ دینا، گرا دینے کی نیت سے آئے تھے. یہ لوگ چلتے چلتے ارض خثام میں پہنچے. بنو خثام قبیلہ ہے. بنو خثام تو راستے سے ہٹ گئے، البتہ ایک خثامی مرد تقتال نے جو حبشی زبان جانتا تھا ان سے بات کی اور کہا، شہران اور ناہز 2 قبیلے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ وہ ان کے ساتھ چلا اور انہیں بے آب و گیاہ زمین میں لے آیا. چنانچہ ان کی گردنیں شدت پیاس سے ٹوٹنے لگیں. جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو خثعم، نصر اور ثقیف کے لوگ سالار لشکر اکسوم کے پاس آئے اور کہا، ہماری تو ایک چھوٹی سی بستی ہے، ہم سے تمہیں کوئی پرخاش نہیں رکھنی چاہیے. یعنی ہم لوگ معمولی لوگ ہیں، ایک معمولی بستی ہے ہماری، ہمارے تعلق سے تمہارے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہم تمہیں اس گھر کا راستہ بتاتے ہیں جو مکے میں ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو وہاں پہنچ جائے اسے امان مل جاتی ہے، امن و امان میں آ جاتا ہے. تم اس کی خبر لو اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم کو تباہ و تاراج نہ کرو. تو یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ سے باہر ایک بستی مغمس تک آ پہنچا. وہاں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 100 اونٹ چر رہے تھے. ان کے گلوں میں قلادہ یعنی کھار بھی تھا. وہ عرب میں ایک طریقہ تھا، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جاتے یا محترم ہوتے ان کے پاس، ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے. وہ اس نے پکڑ لیا اور اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا. حضرت عبد المطلب کے اونٹ لشکر میں تقسیم کر دیے گئے. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو آپ آئے. اس یمنی لشکر میں ذو نفر نامی ان کا ایک دوست تھا. آپ نے اس سے اونٹوں کی بازیابی یعنی اونٹوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے متعلق بات کی. اس نے کہا، یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں سالار لشکر کمانڈر کے پاس پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا، چلو کر دو، ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس گئے اور کہا، مجھے تم سے ایک کام ہے. کہنے لگا، تم جو بھی حاجت لے کر آئے ہو وہ پوری کی جائے گی. آپ نے فرمایا، میں بلد حرام مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، جہاں سب عرب و عجم آتے ہیں، جہاں دور دراز سے لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں کعبے کا. میرے 100 اونٹ ہیں، ان کے گلوں میں قلادے یعنی پٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. وہ مکہ اور تہامہ کے درمیان اس وادی میں چرا کرتے ہیں. ہمارے گھر کی گزر اوقات بھی انہی پر ہے، یعنی ہمارا گزر بسر اونٹنیوں کے دودھ پر اور ان سے ہمارا گزر بسر ہے، چلتا ہے. اور سفر تجارت میں بھی گھر چلتا ہے، اسی سے نہ کھانا پانی وغیرہ اسی سے ہے، اور سفر تجارت میں بھی وہی کام آتے ہیں. یعنی ہماری معیشت کا دار و مدار اونٹوں پر ہی ہے. انہی تمہارے لشکر نے پکڑ لیا ہے، یعنی قبضہ کر لیا ہے اور لوٹ لیا ہے، اور مجھے تسلیم نہیں کہ
تمہارے جیسا آدمی اپنے کسی پڑوسی پر ایسا ظلم کرے۔ حبشی سالار نے ذو نفر کی طرف رخ کیا اور تعجب سے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے بولا، اگر یہ شخص میرے دائرے اختیار میں آنے والی ہر چیز مانگ لیتا تو میں سب کچھ اسے دے دیتا۔ رہے اونٹ تو عبدالمطلب، میں تمہیں 200 اونٹ دیتا ہوں، مگر تم نے اپنے مقدس مقام بیت اللہ کی حفاظت کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ جی، حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے، ہمارے اس گھر اور اس شہر کا رب جو موجود ہے، اگر وہ چاہے گا تو ان کی حفاظت بھی کر لے گا، جبکہ میں تو صرف اپنے مال کی بات کروں گا، یعنی اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ بیت اللہ کا ایک رب ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ لشکر مکے کی طرف پیش قدمی کرنے لگا، یعنی آگے بڑھنے لگا، اور سالار نے قسم اٹھائی کہ مکے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ہی دم لوں گا۔ حضرت عبدالمطلب مکہ لوٹ آئے اور لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ سب اہلیان مکہ نے راہ فرار اختیار کی، صرف عبدالمطلب اور ان کے اہل و عیال اپنی جگہ قائم رہے۔ آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیا اور یہ رجس خوانی کرنے لگے، یعنی یہ اشعار پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، اللہم ان المرء یمنع حلہ فامنع حلالک لا یغلب، اے اللہ ہر شخص اپنے حل کی حفاظت کرتا ہے، ہر شخص اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے حل کی حرم کی حفاظت فرما، یہ کعبۃ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو ہی فرما، لا یغلبن صلیبہم ومحالہم عدوا محالک، ان کی صلیب غالب نہ آ جائے، انہوں نے اپنی قوت کو تیری قوت کے سامنے رکھا ہے، وہ جس سے ٹکر لینے کے لیے نکلے ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے اس کے کعبے کو گرانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی صلیب، یہ عیسائی ہیں، یہ لوگ غالب نہ آئے، انہوں نے اپنی قوت کو تیرے قوت کے سامنے رکھا ہے، یعنی تیری قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ فَلَئِن فَعَلْتَ فِيهَا وَإِلَّا فَالْأَمْرُ مَا بَدَا لَكَ، اگر تو انہیں سزا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ورنہ جو تیری حکمت ہے وہ تو ہی جانتا ہے۔ وَلَئِن فَعَلْتَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَتِمُّ بِهِ فِعَالُكَ، اگر تو نے انہیں سزا دی تو اس سے تیرے ہی دین کا اتمام ہوگا، اگر تو سزا دے گا، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا تو دین اسلام یا جو بھی دین حق ہے وہ مکمل ہوگا۔ غدوا لجموعہم والفیل کی یدسوا عیالک، یہ اپنا لشکر اور اپنے ہاتھی لے آئے ہیں تاکہ تیری مخلوق کو روند ڈالیں، کھندل ڈالیں۔ وَلَئِن تَرَکْتَهُمْ وَكَعْبَتَنَا فَوَا حُزْنَا هُنَالِكَ، اگر تو نے ہمارا کعبہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو پھر وہ کتنا ہی دکھ کا مقام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اب التجا کیے، گڑ گڑا کر دعا کیے، اشعار کی شکل میں اللہ سے معروضہ کیے۔ ادھر سالار لشکر شمر اور اس کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھی مکے کی طرف متوجہ کر دیے، لیکن جب انہیں چلایا جاتا، ہاتھیوں کو آگے بڑھایا جاتا تو وہ بیٹھ جاتے، اور جب واپس موڑا جاتا تو بڑی تیزی سے چل پڑتے۔ اسی کشمکش میں رات کا اندھیرا چھانے لگا، رات ہو گئی اور سمندر کی طرف سے پرندے آنے لگے جن کا رنگ سرخ و سیاہ تھا، یعنی لال اور کالے کلر کے پرندے آنے لگے۔ انہیں دیکھ کر اہل لشکر ڈر گئے۔ شمر نے کہا، یہ کمزور سے پرندے بڑے حیران کن ہیں، دیکھنے میں معمولی پرندے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، جو اتنی تعداد میں رات چھانے پر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے پرندے، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں پرندوں نے ان پر پتھروں کی برسات شروع کر دی، گویا بندوق سے گولیاں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے جس کے سر پر پتھر پڑتا وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا، یعنی اتنے نوکیلے اور تیز پتھر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیا۔ وہ پرندے اپنی چونچوں میں کنکر لائے تھے، وہ جس کے سر پر پڑتا اس کے پیٹ میں سے وہ آر پار ہو جاتا تھا۔ لشکر میں بنو کندا کے 2 بھائی بھی تھے، ایک تو پہلے ہی سے لشکر سے الگ ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا سنگ باری دیکھ کر، یعنی پرندوں کی طرف سے یہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر مارے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر دوڑا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا ملا۔ ابھی وہ اپنے بھائی سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس کی طرف ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس پر پتھر لا کر پھینک دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ بھائی بھی مر گیا، وہ بھائی، کیونکہ وہ اب تک شامل تھا، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت فوراً اس لشکر سے الگ ہو گیا۔ حالانکہ دیکھنے کے بعد کا قبول کرنا ماننا یہ معتبر نہیں ہے۔ اس کے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ اشعار کہے، اما لو رأیت ولن ترانا خبۃ لذی الغمرین
ما لقینا خشیت اللہ لما بث طیرا وظل صحابۃ مرت علینا ویأتو کلہم یدعو بحق کأن قد کان للحبشین دینا۔ اے بھائی تو نے اب تو مجھے دیکھ لیا، پھر کبھی نہ دیکھے گا۔ اس دو لشکروں والے کے لیے ذلت ہے جو کچھ ہم نے دیکھا، یعنی اب تو مجھ سے آ ملا، مجھے دیکھ لیا، لیکن اب پھر قیامت کے دن دونوں کا معاملہ الگ ہوگا۔ ان اس سے لشکر سے پہلے ہی الگ ہو چکا تھا، ان اپنی آنکھوں سے عذاب کا منظر دیکھ کر الگ ہوا۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے تجھے اس وقت خدا کا خوف آیا جب اس نے پرندے پھیلا دیے، یعنی جب تلوار اپنی گردن پر دیکھی تو جب طائب ہو رہا ہے اور وہاں سے الگ ہو رہا ہے اور وہ بادل بن کر ہم پر گزرے، یعنی وہ پرندے ان کے پاس سے گزرے اور لشکر کے لوگوں کو، فوجیوں کو انہوں نے کنکریاں ماری۔ یہ لشکری رات بھر حق سے دعائیں کرتے رہے، گویا حبشیوں کا بھی کوئی دین تھا۔ جب صبح ہوئی تو عبد المطلب اور ان کے کچھ ساتھی پہاڑوں پر چڑھے، مگر انہیں کوئی انسان نظر نہ آیا، حالانکہ کل وہ لشکر ساری فضائے مکہ پر چھایا ہوا تھا، مکہ مکرمہ میں آ کر پڑاؤ ڈالا تھا اور 20,000 کا لشکر جرار تھا وہ۔ لیکن جب دوسرے دن صبح اٹھ کر دیکھے تو ایک شخص نظر نہیں آیا۔ آپ اپنے بیٹے کو سبک رفتار گھوڑا دے کر بھیجا، یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا دے کر بھیجا کہ پتہ چلے لشکر کا کیا حال ہے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ سب لشکر مرا پڑا ہے اور سر پھٹے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی ران برہنہ کیے ہوئے پوری قوت سے بھاگا۔ یعنی یہ عرب کا طریقہ تھا، کوئی حیرت ناک یا کوئی دہشت ناک خوف کی خبر دینا ہوتا تو وہ فوراً تیزی سے دوڑتے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر پورے سب لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ ان کے والد عبد المطلب نے دیکھ کر کہا میرا بیٹا عرب کا سب سے بڑا شہسوار ہے، اس کا برہنہ ران آنا کوئی بشارت ہے یا پھر بدشگونی ہے؟ جو ہی وہ بستی کے قریب ہوئے انہوں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہا وہ سب مرے پڑے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے جا کر اہل لشکر کا مال و اسباب سنبھالنا شروع کر دیا۔ بنو عبد المطلب کا پہلا مال یہی تھا۔ جناب عبد المطلب نے اس وقت یہ شعر کہے انت منعت الجیش والافیال وقد رعوا بمکۃ الامیال۔ اے اللہ تو نے لشکر اور ہاتھیوں کو روکا جو کئی میل سے مکہ مکرمہ کو یعنی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ وقد خشینا منہم القتال وکل امر لہم معضال۔ ہم تو ڈرتے تھے کہ ان سے جنگ کیسے کریں، یعنی یہ لشکر جرار ہے، زبردست طاقتور اور ہتھیار سے لیس لشکر ہے، ہم کو ڈر تھا کہ ہم ان سے کیسے جنگ کریں۔ قدرت نے ان کا ہر معاملہ سخت مشکل بنا دیا۔ شکراً و حمداً لک ذا الجلال، اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ عمارۃ العبد نے اس موقع پر کہا اللہ ربی و ولی الانفس انت حبست الفیل بالمغمس۔ اے اللہ میرا رب ہے اور سب جانوں کا والی ہے، نگہبان ہے، مولا ہے۔ اے اللہ تو نے ہی ہاتھیوں کو وادی مغمس، ایک وادی کا نام ہے، وادی مغمس میں روک دیا تھا۔ سارے لشکر میں سے صرف اس کا سالار زندہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، مگر پہلی منزل پر اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ کر گر پڑا، دوسری منزل پر بایاں ہاتھ بھی جاتا رہا۔ یمن پہنچنے تک اس کے اعضاء اتر چکے تھے، یعنی اس کے اعضاء ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے اپنی قوم کو سارا ماجرا سنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دم نکل گیا۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں واقعہ اصحاب فیل کئی طرق یعنی کئی سندوں سے منقول ہے، جن میں عثمان بن مغیرہ کی روایت جو ابھی بیان ہوئی سب سے مفصل اور مکمل ہے، اچھی تفصیلی ہے اور کمپلیٹ ہے۔ بعض ناقلین کے مطابق ناقلین یعنی روایت کرنے والوں کے مطابق حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب دوسرے دن صبح اٹھے تو حضرت عبد المطلب نے جس فرزند کو روانہ کیا وہ حضرت عبداللہ تھے، راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ظہری کہتے ہیں کہ عبداللہ کی موت سال فیل میں واقع ہوئی، یعنی جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا اس سال حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا تھا اور وہی سب سے بڑے بیٹے بھی تھے۔ حارث یہ حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، آپ نے انہی لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست واقعہ نمبر 81 واقع فیل پر عبد المطلب کی بے مثال استقامت اور توکل علی اللہ، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے
ابرہا کے لشکر کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری نہیں ہوا، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے اور اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط توکل کیا اور کہا کہ بھروسہ کیا کہ اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ البتہ اونٹ تو یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اور ابرہا خانہ کعبہ تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جی ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر، یعنی اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہ جو سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ خود جو ہے تشریف رکھتے ہیں، اللہ وہاں پر رہتا ہے، تو اگر ایسا عقیدہ رکھیں گے تو یہ کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے۔ جی یہ بیت اللہ جو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو، اس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے اس سے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اعزاز کے لیے اس کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ورنہ اللہ زمان و زمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ساری کائنات کا وہ احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ سما نہیں سکتا، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ خدا نہیں ہوگا جو کسی جگہ سما جائے، کوئی چیز اس کو گھیر لے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و زمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ بیت اللہ صرف اس کو اعزاز کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کسی ایک جگہ میں اس کو مقید، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔